بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو آج پروگرامنگ سی پلس پلس کا لیکچر نمبر 3 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروگرام ڈیولپمنٹ پروسیس۔ دوستو پروگرام ڈیولپمنٹ پروسیس مختلف سٹیپس پر مشتمل ہوتا ہے یا اس کو ڈیفرنٹ سٹیجز بھی کہتے ہیں، جن سٹیجز کو مکمل کرتے ہوئے ہم ایک پروگرام کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ یہ سٹیجز کا جو عمل ہوگا، جس پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک پروگرام کو ڈیولپ کریں گے، یہ سارا پروسیس کہلاتا ہے پروگرام ڈیولپمنٹ پروسیس۔ وہ سٹیجز کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی سٹیج ہے ڈیزائننگ اینڈ الگوریتھم پرابلم، دوسری سٹیج ہے ڈیزائننگ دا الگوریتھم، تیسری سٹیج ہے کوڈنگ اور رائٹنگ دا پروگرام، چوتھی سٹیج ہے ٹیسٹنگ پروگرام اینڈ پانچویں سٹیج ہے فائنل ڈاکومنٹیشن۔ ان تمام سٹیجز کو ڈیٹیل وائز ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلی سٹیج ڈیزائننگ اینڈ اینالائزنگ دا پرابلم۔ اس سٹیج میں پروگرامر پرابلم کو ڈیٹیل سٹڈی کرتا ہے، اس میں دیکھتا ہے کہ پرابلم ہے کیا، اور پھر اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے وہ بیسٹ سلوشن فائنڈ آؤٹ کرتا ہے، جس کو استعمال کر کے اس پرابلم کو سولو کیا جاتا ہے۔ سٹڈنگ پرابلم اس لیے بھی ضروری ہے کہ جن کو فالو کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے ضروری فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو ہمیں چاہیے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ کون سا بیسٹ وے ہے جس کو استعمال کر کے اس پرابلم کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کو حل کیا جاتا ہے۔ جو بھی پرابلم ہوگی اس کا پروگرام فائنڈ آؤٹ لکھا جاتا ہے، وہ بیسٹ وے فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے، پھر اس وے کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر پروگرام کو دیکھتے ہوئے بیسٹ لینگویج کو چوز کیا جاتا ہے کہ جس طرح کا ہمارا پروگرام ہوگا اسی کے مطابق ہم لینگویج کو چوز کرتے ہیں۔ پھر جب لینگویج کو چوز کر لیا، پروگرام کو ڈیزائن کر لیا، تو اس کے بعد جو اس کی آؤٹ پٹ نکلے گی وہ کس طرح کی ہوگی، کیا وہ ہمیں جس طرح کی آؤٹ پٹ چاہیے اس کے مطابق ہوگی۔ یہ تمام پوائنٹس مد نظر رکھے جاتے ہیں اور اسی کے مطابق پرابلم کو سٹڈی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب کسی ایک پرابلم کو سٹڈی کر لیا اور تمام سلوشنز فائنڈ آؤٹ کر لیے، اس کے بعد ڈیزائننگ الگوریتھم ایک سٹیج آتی ہے۔ ڈیزائننگ الگوریتھم سے مراد یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ڈیفائن کیا جاتا ہے، جس کو فالو کرتے ہوئے پروگرام سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی پروگرام سٹارٹ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے سٹیپس لکھے جاتے ہیں کہ جن سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے پروگرام کو لکھا جائے گا، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر الگوریتھم کہلاتے ہیں۔ جب ہم سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر لکھ لیتے ہیں یا سٹیپس لکھ لیتے ہیں، تو ان سٹیپ کو استعمال کرتے ہوئے پروگرام کو لکھنا آسان ہو جاتا ہے اور پرابلم آسان ہو جاتی ہے، اس کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پروگرامر الگوریتھم کو ڈیزائن کرتا ہے پہلے، پھر ڈیزائن کرنے کے بعد پروگرام لکھتا ہے، اور یہ الگوریتھم کسی بھی پاسبل الٹرنیٹیوز جو ہوتے ہیں ان کو بھی فائنڈ آؤٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان الگوریتھم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اور کون سے پاسبل الٹرنیٹیوز ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جب الگوریتھم ڈیزائن ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو سٹیج آتی ہے وہ ہوتی ہے کوڈنگ اور رائٹنگ پروگرام۔ یہ بہت اہم سٹیج ہے پروگرام کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اس سٹیج میں جو سٹیپس لکھے گئے تھے، جو الگوریتھم لکھا گیا تھا، ان کو پروگرام میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اس سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر کو فالو کیا جاتا ہے، یعنی جو سٹیپس الگوریتھم کے اندر لکھے جاتے ہیں ان سٹیپس کو فالو کیا جاتا ہے، پھر انہی سٹیپس کے مطابق پروگرام کو لکھا جاتا ہے، اس کا کوڈ لکھا جاتا ہے۔ پھر جس طرح کا پروگرام ہوگا
یا جس طرح کی ریکوائرمنٹس ہوگی پروگرام کی اس کے مطابق پھر لینگویج کو چوز کیا جاتا ہے. ان لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے پروگرام کو لکھتے ہیں, اس پروگرام کا کوڈ لکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو سٹیج آتی ہے پروگرام کو لکھنے کے بعد, ٹیسٹنگ پروگرام, یعنی جب ہمارا کوڈ مکمل ہو جاتا ہے, پروگرام لکھ لیا جاتا ہے, پھر باری آتی ہے پروگرام کو ٹیسٹ کرنے کی. اس میں پروگرام کو ویریفائی کیا جاتا ہے کیا وہ ایکوریٹ ہے یا نہیں. اس میں ایکوریسی کو چیک کرنے کے لیے پروگرام کو بار بار ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. بار بار ایگزیکیوٹ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پروگرام کی ان پٹ کیا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے, اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پروگرام کے اندر کون کون سے ایررز موجود ہیں. اگر پروگرام کے اندر کوئی ایررز موجود ہوتے ہیں تو پھر ان ایررز کو ٹیسٹنگ کے دوران ریموو کر دیا جاتا ہے. ٹیسٹ کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر پروگرام کے اندر کوئی ایررز ہیں ان کو ریموو کر دیا جائے اور اس کی ایکوریسی کو چیک کیا جائے, اور یہ اس بات کا یقین کیا جاتا ہے کہ جو پروگرام جس پرابلم کے لیے لکھا گیا کیا وہ اس کے مطابق آؤٹ پٹ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. یعنی جو ہماری ڈیزائرڈ رزلٹ چاہیے ہوگا ہمیں, کیا ہمارا پروگرام وہ رزلٹ مہیا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس میں یہ سارا پروگرام ٹیسٹنگ کے دوران چیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو فائنل ڈاکومنٹیشن آتی ہے, اس سٹیج میں فائنلائز پروگرام کے بعد ایک ڈاکومنٹیشن تیار کی جاتی ہے. یعنی جب پروگرام کو ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے, پروگرام کو رائٹ کر لیا جاتا ہے, ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے جسے ڈاکومنٹیشن رپورٹ کہتے ہیں. یہ یوزر کو گائیڈ کرتی ہے کہ پروگرام کو یوز کس طرح کرنا ہے, اور یہ اس لیے بھی لکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی اور پروگرامر اس کوڈ کو چینج کرنا چاہے یا اس کے اندر کوئی بہتری لانا چاہے تو وہ آسانی کے ساتھ اس میں امپرومنٹ لا سکے, اس کوڈ کو چینج کر سکے. جب وہ ڈاکومنٹیشن کو ریڈ کرے گا تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی یہ سارے کام کرنے کے. ڈاکومنٹیشن کو جو بھی سٹیج مکمل کیا جاتا ہے, ہر سٹیج پہ ڈاکومنٹیشن رائٹ کر لی جاتی ہے. یعنی پہلی سٹیج مکمل کی, اس کے متعلق ڈاکومنٹیشن لکھ لی. پھر دوسری سٹیج آئی الگوریتم لکھنے کی, تو اس کے مطابق انہیں ڈاکومنٹیشن لکھ لی جاتی ہے. پھر کوڈ کو رائٹ کیا جاتا ہے تو اس کے مطابق ڈاکومنٹیشن لکھ لی جاتی ہے. اس طرح جو بھی سٹیجز مکمل ہوتی جاتی ہیں, ہماری ڈاکومنٹیشن بھی اس کے مطابق مکمل ہوتی جاتی ہے. جب ہمارا پروگرام مکمل ہوتا ہے تو ڈاکومنٹیشن بھی ساتھ مکمل ہو جاتی ہے. یہ کچھ پروسیس ہے, سائیکل ہے. پہلا سٹیج ڈیفائننگ اینڈ انالائزنگ پروگرام, جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو دوسری سٹیج پہ چلے جاتے ہیں جس میں الگوریتم کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. جب الگوریتم کو ڈیزائن کر لیا جاتا ہے تو اس کے مطابق پروگرام کو رائٹ کیا جاتا ہے. جب پروگرام رائٹ ہو جاتا ہے تو پھر پروگرام کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس میں ایکوریسی چیک کی جاتی ہے اور ہماری آؤٹ پٹ کو چیک کیا جاتا ہے, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمیں رزلٹس چاہیے کیا وہ ہمیں مل رہے ہیں یا نہیں. جب یہ سارا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ڈاکومنٹیشن تیار کی جاتی ہے, اور ڈاکومنٹیشن ہر سٹیج پر ساتھ ساتھ مکمل کرتے جاتے ہیں. دوستو, آج کا لیکچر اگر آپ کو پسند آیا تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے, اور کمنٹ باکس کے اندر آپ نے کمنٹ کرنا ہے. اگر ابھی تک میرے چینل سی ایس تعلیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں. تھینک یو.